الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو شخصیت صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے حدیث پیغمبر کی روشنی میں جاری و ساری ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو زبان پیغمبر سے شہزادی عالمیان کی فضیلت میں آپ کی عظمت اور بلندی کردار کے بیان میں صادر ہوئی ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، یہ وہ حقیقت ہے جس کی گہرائی کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور اگر اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے ہم پوری طرح آگاہ ہو جائیں، آشنا ہو جائیں، تو یقینی طور پر اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرتبہ شہزادی کائنات کا کیا ہے۔ میں نے بات عرض کی تھی کہ جو حکم کل پر لگتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے، حصہ، جز، ٹکڑا جو جس چیز کا ہوتا ہے اس جز میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کل میں پائی جاتی ہیں۔ جس چیز کا جو چیز حصہ ہوتی ہے، ٹکڑا ہوتی ہے، جز ہوتی ہے، اس جز میں وہ تمام خوبیاں، تمام خصوصیات، تمام صفات پائے جاتے ہیں۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، پیغمبر اکرم نے یہ اگر ارشاد فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی صفات پیغمبر ہیں وہ ذات فاطمہ میں موجود ہیں، جتنی پیغمبر کی خصوصیات ہیں وہ ذات فاطمہ میں موجود ہیں، جتنے کمالات ذات پیغمبر میں ہیں وہ سارے کمالات ذات فاطمہ زہرا میں موجود ہیں۔ لہٰذا جز ہے فاطمہ زہرا وجود پیغمبر کا، اور یہ جز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو عظمت پیغمبر ہے وہی عظمت فاطمہ ہے، جو مقام پیغمبر ہے وہ مقام فاطمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی ناراضگی کو اللہ و رسول کی ناراضگی قرار دیا گیا، فاطمہ کی خوشنودی کو اللہ و رسول کی خوشنودی قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے
جس طرح ذات ختم المرسلین لائق احترام ہے امت کے لیے، جس طرح احترام پیغمبر ضروری ہے اسی طرح احترام فاطمہ ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان پیغمبر کی تو تعظیم کرے مگر فاطمہ زہرا کی تعظیم نہ کرے، گویا جس نے فاطمہ کی تعظیم نہ کی نہ اس نے رسول اللہ کا احترام ملحوظ رکھا ہے نہ اللہ کا احترام ملحوظ رکھا ہے۔ عظمت صدیقہ کبریٰ یہ ہے، جز ہے فاطمہ، جز رسالت مآب ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ کمال، یہ مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا سے مخصوص ہے، حصہ ہے فاطمہ، جز ہے فاطمہ، جز رسالت مآب ہے فاطمہ۔ یعنی امت پر جس طرح اتباع رسول فرض کیا گیا ہے اسی طرح اتباع فاطمہ فرض ہے، جس طرح اطاعت رسول اللہ کو فرض کیا گیا ہے اسی طرح اطاعت فاطمہ فرض ہے امت کے اوپر۔ یہ وہ مسلم اصول ہے جو احادیث سے ثابت ہے، جو بیان پیغمبر سے ثابت ہے، جو احادیث پیغمبر سے ثابت ہے۔ اور اب جو سب سے اہم خصوصیت ہمارے عملی پیروی، عملی اتباع کے لیے رکھی گئی ہے پیغمبر کے حوالے سے قرآن مجید میں، اس خصوصیت کو ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا کردار تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ عمل، بہترین نمونہ عمل۔ پیغمبر کا کردار مسلمانوں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، بہترین اسوہ۔ یہ قرآن نے کہا کہ بے شک پیغمبر کا کردار تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب جو حکم پیغمبر کے کردار کے بارے میں ہے اسوہ حسنہ ہونا، جو شخصیت پیغمبر کے حوالے سے حکم ہے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ عمل ہونا، وہی حکم جز پر لگے گا۔ یعنی جس طرح رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے اسی طرح فاطمہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اسوہ حسنہ، پیغمبر کی ذات جس طرح اسوہ حسنہ ہے اسی طرح ذات فاطمہ اسوہ حسنہ ہے، چونکہ جز رسالت مآب ہے۔ یہ جزئیت وہ ہے جو ہر جگہ جاری و ساری ہے، ایسا نہیں کہ بس اس کا ایک مطلب ایک معنی ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، ہر جگہ لاگو رہے گا یہ نسخہ۔ پیغمبر کی جتنی خصوصیات ہیں، جتنی صفات ہیں، جتنے حکم قرآن میں پیغمبر کی شخصیت کے حوالے سے ہیں، وہ سارے احکام جز رسالت مآب یعنی ذات فاطمہ پر بھی لاگو ہوں گے۔ جس طرح رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے اسی طرح فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہے۔ ہماری آج کی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، اسلام زبان پر ہے، ہم زبانی طور پہ مسلمان ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں، مگر آج امت اسلام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو بھی مانا، رسول اللہ کی رسالت کو بھی مانا، مگر کردار پیغمبر کو اپنے لیے اسوہ نہیں مانا، یعنی نمونہ عمل قرار نہیں دیا گیا۔ اسی لیے وہ جملہ مشہور ہے جو لوگ کہتے ہیں، یہ سب کی زبان پر ہے، کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول اللہ کی نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں مگر اہل بیت کی نہیں مانتے۔ اور جب انسان کی اس خرابی کی اصلاح ہو جائے کہ وہ جس کو مانتا ہے اس کی بات بھی ماننے لگے تو وہیں سے وہ انسان مومن کامل بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے، ہم پر فرض ہے یہ بات کہ ہم ان شخصیات کو اپنے لیے نمونہ عمل بھی قرار دیں، اسوہ حسنہ بھی قرار دیں، یعنی ان کے نقش قدم پر چلیں،
ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ زندگی گزاریں، ان کے کردار کے سانچے میں اپنے کردار کو ڈھالتے جائیں۔ یہ کمال کا راستہ ہے، یہ مرتبہ انسان کا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں رک کے اس بات کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ صدیقہ طاہرہ کی عزاداری، یہ ایام عزائے فاطمیہ، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ میری یہ تاکید آپ سب کے لیے بھی ہے، اور جہاں تک یہ آواز پہنچے گی ریکارڈنگ کے ذریعے، جہاں تک لوگ اس کو سن رہے ہیں یا کل سنیں گے یا کہیں 10 سال بعد اس تقریر کو سنیں گے، سب کے لیے یہ تاکید ہے، زیادہ سے زیادہ عزائے فاطمہ کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ایک مومن کے اوپر فرض ہے، اور ہمیں عزائے سیدہ کو فروغ دینا چاہیے۔ حق ہے ہماری گردنوں پہ فاطمہ زہرا کا، اس لیے کہ اگر فاطمہ زہرا کی قربانی نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس نہ دین ہوتا، نہ اصول شریعت باقی ہوتے، نہ شریعت محمدی کے خد و خال باقی رہتے۔ آپ نے آواز اٹھائی ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، امت کو بیدار ضرور کر دیا، امت کو بیدار ضرور کر دیا کہ شریعت محمدی کیا ہے اور انحراف کے راستوں پہ لے جانے والوں کا راستہ کیا ہے۔ اصول شریعت محفوظ کر دیے گئے، اس لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزاداری کے لیے ہمیں خصوصی احترام کرنا چاہیے۔ ہم پر یعنی عاشقان اہل بیت پر عزاداری سید الشہداء اور عزاداری فاطمہ زہرا کا اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے، ذرا سا توجہ فرمائیے گا۔ ان ایام میں اپنی خدمات دیں، اپنی سروسز دیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں اس عزاداری کے لیے، اپنی خدمات پیش کریں، اس لیے کہ اب ہم اس مظلومیت کی طرف اگر توجہ دیں، سید الشہداء امام حسین کی مظلومیت جب ماہ محرم میں ایام عزائے محرم آتے ہیں، تو ایام عزائے محرم میں چونکہ آج زمانہ حسین کی مظلومیت سے واقف ہے، آج امت حسین کی مظلومیت سے واقف ہے، آج انسانیت حسین کی مظلومیت سے واقف ہے، تو الحمدللہ غم حسین منانے والے، محرم میں عزاداری کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہوتی ہے، مگر اس کے مقابلے میں عزائے سیدہ کو منانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین ابن علی کی عزاداری کو منانے والوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، مگر شہزادی کی عزاداری منانے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک تو زمانے کو شہزادی کی مظلومیت سے آگاہ نہیں کیا، اس طرف توجہ نہیں دی گئی، لہٰذا ہر کوئی فاطمہ کی عزاداری نہیں کرے گا۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم شہزادی کی عزاداری کا اہتمام کریں، اس میں اپنی خدمات پیش کریں، بغیر یہ دیکھے کہ فرش عزا کہاں بچھایا جا رہا ہے، کون بچھا رہا ہے۔ ہمیں سب کو حصے دار بننا ہے، عزاداری شہزادی کو فروغ دینا ہے، مجالس کا اہتمام کریں، یہ ہم پر فرض ہے، یہ فاطمہ کا حق ہے کہ ہم شہزادی کی عزاداری میں مجالس کا اہتمام کریں، یہ ہم پر فرض ہے، یہ فاطمہ کا حق ہے کہ ہم اس ذکر کا اہتمام کریں، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم مظلومیت زہرا کے پیغام کو دنیا تک پہنچنے کے لیے جس طرح ماہ عزا میں سیاہ پوش ہوتے ہیں، اسی طرح شہزادی کے ایام شہادت میں بھی ہمیں سیاہ پوش ہونا چاہیے تاکہ مظلومیت شہزادی کا پیغام دنیا تک پہنچے۔ کالا لباس تاریخ شہادت میں کم از کم ضرور پہننا چاہیے، یہ وہ فرائض ہیں۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا حسین ابن علی کی مظلومیت کا پیغام ہم نے زمانے تک پہنچایا، اور آج بغیر تفریق مذہب و ملت کے بہت بڑی انسانیت مظلوم کربلا کے لیے غم مناتی ہے، عزاداری کا اہتمام کرتی ہے، مگر شہزادی کی عزاداری منانے والے کچھ چند افراد ہوں گے، چند یعنی بہت کم چاہنے والے ہیں جو اس مظلومیت کے باب کو بیان کریں گے۔ ہر مسلمان بھی شہزادی کا فرش عزا نہیں بچھائے گا، اس لیے کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ اس فرق کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یزید کے خلاف بولنا ہر ایک کے لیے آسان ہے، مگر ان کے خلاف بولنا آسان نہیں ہے جنہوں نے یزید جیسوں کا راستہ صاف کیا تھا۔
ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا میں بہت ہی نرم لفظوں میں یہ بات گزارش کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہمیں اہتمام عزا کرنا چاہیے شہزادی کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے، مشاہدہ گواہ ہے۔ آپ کو میں نوید اور خوشخبری کے طور پہ یہ بات سنا رہا ہوں، اور پورے یقین کامل کے ساتھ کہ تجربہ گواہ ہے کہ جو شخص فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس فرش عزا کا احترام کرتا ہے، اللہ اس کے رزق و روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر ترقی چاہتے ہو، کمال چاہتے ہو، رزق و روزی میں اضافہ چاہتے ہو، تو یہ تجربہ گواہ ہے کہ شہزادی کے فرش عزا کا اہتمام کرو۔ الحمدللہ اب اس فرش عزا کا یہ مشاہدے کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے، یہ بات ایسی نہیں جو بغیر مشاہدے کے۔ میں نے بہت بار یہ دیکھا ہے کہ جن افراد نے شہزادی کے فرش عزا کا اہتمام کیا ان کی زندگی میں ہمیشہ بدلاؤ آتا ہے، ترقی، کامیابی، رزق و روزی میں اضافہ، یہ وہ طے شدہ باتیں ہیں۔ میں دیکھیے اس بات کا قائل نہیں ہوں، ذرا بڑا احتیاط سے کام لیتا ہوں اس بارے میں کہ شخصیات کا نام لوں، افراد کا نام لوں، اس لیے کہ سارے عزادار جو فرش عزا پہ آتے ہیں سب قابل احترام ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ میں کسی کا نام لوں کسی کا چھوڑ دوں۔ مگر یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے گزشتہ سال بھی بانی مجلس سے کہا تھا، یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں نے یہ بات ذکر کی تھی، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اسی جگہ کو لے لیجئے جہاں آج فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں، گزشتہ سال اسی جگہ کی صورت کیا تھی، اور ابھی ایک سال میں الحمدللہ اس جگہ کی رونق کتنی اضافہ ہو گئی ہے، اور چند سال بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی رونقیں کیا ہوں گی۔ یہ فیض ہے ذکر فاطمہ زہرا کا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ برکتیں اگر زندگی میں چاہیے تو کسی بھی عنوان سے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی اتنا بڑا اہتمام کریں، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی فعل سے، کسی بھی کام سے اپنے آپ کو حصہ دار بنائیں۔ یہ نوجوان جو الحمدللہ میں نے عشرہ محرم کی پہلی مجلس بھی اہتمام عزاداری کے سلسلے میں جو خطاب کی تھی اس میں بتایا تھا کہ ذکر اہل بیت کا اہتمام کرنے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، اتنا ہے جس کو کوئی نہ شمار کر سکتا ہے نہ گن سکتا ہے۔ آخرت میں اس کا اجر و ثواب کتنا ہے اس کا آج کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا اپنی خدمت، اپنی سروس نوجوان الحمدللہ کرتے ہیں۔ ایام عزا میں بھی ہم نے نوجوانوں کو دیکھا، نوجوانوں کے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، کسی بھی طرح شہزادی کے غم میں حصہ دار بنے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار زندگی میں برکتیں عنایت فرمائے گا، رزق و روزی میں اضافہ فرمائے گا، عمر میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وہ تمام برکتیں ہیں جو ذکر سیدہ عالمیان کی ہیں۔ فاطمہ زہرا جز رسالت مآب ہیں، آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ میں نے کہا جس طرح قرآن نے رسول اللہ کے کردار کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، یعنی بہترین نمونہ عمل، بہترین آئیڈیل ہے پیغمبر اکرم کی سیرت ہمارے لیے، اسی طرح جز رسالت مآب کی سیرت یعنی شہزادی کی سیرت بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور یہ بات میں نے اس دن وضاحت سے کہی تھی کہ جن اصول حیات میں، جن افعال میں، جن افعال و صفات میں پیغمبر اکرم سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اس میں مرد اور عورت کی تشخیص نہیں ہے، تعین نہیں ہے۔ ہاں بعض خاص مسائل ہیں جو عورتوں سے مخصوص ہیں، اس میں شہزادی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح پیغمبر ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، جہاں صداقت کی بات ہو، سچائی کی بات ہو، امانت داری کی بات ہو، بلندی کردار کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، بندگی کی بات ہو، راہ الہی میں جہاد اور استقامت کی بات ہو، وہاں پیغمبر کا کردار مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح شہزادی کا کردار بھی، یہ مت سمجھیے کہ بس عورتوں کے لیے ہے، عورتوں سے مخصوص معاملات میں عورتوں کے لیے ہے، مگر جو کردار عام ہے اس میں سب کے لیے بی بی کا کردار بھی نمونہ عمل ہے۔ میں نے سب سے اہم مثال جو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ یعنی شہزادی کے کردار کو اگر دیکھنا ہے، جب نرغہ ظلم تھا
پورا شہر علی کے حق کے بارے میں آنکھیں بند کر کے اور زبان بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس شہر میں جہاں ہر طرف خوف کا پہرا تھا، جہاں اصحاب کی تلواریں کند ہو گئی تھیں، جہاں اصحاب کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں، جہاں کسی میں سچ بولنے کی جرت نہیں رہی تھی، جہاں تلواریں زنگ کھا چکی تھیں، جہاں اصحاب کی تلواریں نیام میں چلی گئی تھیں، اس شہر میں اکیلی فاطمہ تھی جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی۔ یا علی اللہ، تو یہ وہ کردار ہے جو صرف عورتوں کے لیے نہیں، ہم مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ شہزادی کا کردار مردوں کے لیے بھی اسی طرح نمونہ عمل ہے جس طرح عورتوں کے لیے۔ ہاں، بعض مسائل میں عورتوں سے مخصوص ہو سکتا ہے، جیسے پردہ ہے، حجاب ہے، امور خانہ داری ہے، شوہر کی اطاعت ہے، کامل ترین۔ میں اس بات کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ شہزادی کی حیا، عفت، پاکیزگی، بلندی کردار، شجاعت، اعلان حق، یہ وہ ساری صفات ہیں جو سب کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ مگر آج ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ چونکہ شہزادی ایک خاتون ہے، تو خاتون ہونے کے عنوان سے بھی جو خواتین سے مخصوص مسائل ہیں اس میں زہرائے اطہر بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کامل ترین نمونہ عمل شہزادی کی ذات ہے، اور میں اس جرأت کو کر سکتا ہوں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس جرأت کو میں کر سکتا ہوں منبر سے کہ یہ بات عرض کروں کہ کمال کردار فاطمہ یہ ہے کہ آدھی انسانیت عورتوں پر مشتمل ہے یا نہیں؟ آدھی انسانیت عورتوں پہ مشتمل ہے، یعنی اللہ نے مردوں سے مخصوص معاملات میں مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور عورتوں کے لیے تنہا ایک ذات بھیجی جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ محمد و آل، ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور واللہ حیدری، یا زندہ باد، جیتے رہیے، زندہ باد، سلامت رہیے۔ تو شہزادی کا کردار، اور اب واللہ یہ کمال ہے کہ فاطمہ زہرا جیسی عظیم ہستی کے کردار کے ہوتے ہوئے صنف نسواں کو، خواتین کو دنیا میں قیامت تک اب اور کسی کردار کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادی کا کردار اتنا کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ سلام اس صدیقہ طاہرہ پر جس نے صرف 18 سال عمر پائی اور اتنی کم عمری میں ایسا کردار چھوڑ گئی جو قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مکمل نمونہ عمل ہے۔ میں ذرا سا اشارہ کرنا چاہوں گا شہزادی کی طرف۔ شہزادی کی زندگی اپنے والد گرامی کے ساتھ کیسی گزری تاریخ میں بیان ہے، شوہر گرامی کے ساتھ کیسی گزری تاریخ میں موجود ہے، اپنے بچوں کی کیسی بہترین تربیت کی، کیسے شہزادے سماج کے حوالے کیے، وہ سب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کون ماں ہے جو زمانے کو حسن اور حسین جیسے بیٹے دے دے؟ یہ کمال شہزادی کائنات کے کردار میں ہے۔ کون ماں ہے جو زینب جیسی بیٹی سماج کے حوالے کرے؟ انسانیت کی بقا کے لیے کردار فاطمہ کا کمال ہے۔ شہزادی کائنات کا کردار مکمل نمونہ عمل ہے۔ شہزادی کائنات جب علی ابن ابی طالب کے گھر آتی ہیں شادی کے بعد، آپ ذرا اس پہلو کو مد نظر رکھیں، یہ مجلس تقدس کی مجلس ہے، یہ مجلس پاکیزگی اور طہارت کے ذکر کی مجلس ہے۔ یہاں ذہنوں کی بھی طہارت ہوتی ہے۔ ذکر اہل بیت سے جہاں ہمیں علم ملتا ہے وہیں پاکیزگی نفس بھی ملتی ہے۔ یہ ذکر اہل بیت واللہ اگر روحانی نظر سے دیکھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے جس طرح انسان کے اوپر کوئی گندگی لگ جائے اور وہ پانی سے اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے تو سب صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح ذکر اہل بیت روح کی کثافتوں کو دور کرتا ہے۔
ہم جب اس دور میں آتے ہیں، اس دھارے میں آ کے بیٹھتے ہیں، اس ذکر کے دھارے میں آ کے بیٹھتے ہیں، تو روح سے کثافتیں دور ہوتی ہیں، پاکیزگی آتی ہے۔ اس پاکیزگی اور تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ بات بہت اہم ہے، کاش مجھے اللہ یہ صلاحیت دے کہ میں اس کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ الفاظ کا انتخاب بڑا اثر ڈالتا ہے۔ دیکھیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں جنہیں کج سلیقگی سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی غلط سلیقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ لفظوں کا انتخاب صحیح نہیں ہوتا، بات کہنے کا ڈھنگ صحیح نہیں ہوتا، تو بات کا مفہوم الٹ جاتا ہے، سننے والا کا ذہن بھی گنجلک ہو جاتا ہے۔ بعض وقت اس لیے بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ بات صحیح ہے مگر کہنے والا بات کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پاتا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، میرے اپنے طبقے کی یعنی خطیبوں کی، یا آپ بھی کہیں گفتگو کریں تو ذرا اپنے اندر یہ سلیقہ پیدا کریں۔ گفتگو کا سلیقہ ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، گفتگو کا سلیقہ ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ہی سچائی کو کن لفظوں میں بیان کیا جائے، یہ ہنر ہر کسی کو نہیں آتا ہے، ہر کسی کو یہ ہنر نہیں آتا ہے۔ بات سچ ہے، بات حق ہے، مگر کہنے کا طریقہ کبھی کبھی سننے والے پہ یہ اثر ڈالتا ہے کہ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اعتراض کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے اعتراض اس لیے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کہنے والے کے کہنے کا سلیقہ اچھا نہیں تھا۔ دیکھیے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بات کہنے کا سلیقہ کسے کہتے ہیں، ذرا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کے سارے دانت گر گئے۔ اس نے نجومی کو بلایا جو خواب کی تعبیر بتانے والا تھا، نجومی خواب کی تعبیر بتانے والا معبر بلایا، آؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ ماہر تھا، پڑھا لکھا تھا، جانتا تھا علم تعبیر کو، حساب بنایا، ذائچہ بنایا اور بات وہی کہی جو سچ تھی۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کے سارے رشتہ دار ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہی ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، نالائق احمق، میرے سارے رشتہ داروں کے مرنے کی بات کر رہا ہے۔ دوسرے کو بلایا گیا، دوسرا نجومی بلایا گیا کہ بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اس نے بھی ذائچہ بنایا، حساب نکالا، وہ بھی صاحب علم تھا۔ اب اس نے بھی وہی بات کہی جو اس نے کہی ہے، بس لفظوں کا انتخاب دیکھیے اور اسی کی لذت کو محسوس کیجئے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے ہی سامنے ایک ایک کر کے آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے۔ اس نے بھی وہی بات کہی مگر لفظوں کا انتخاب سلیقے سے تھا۔ اس نے کیا کہا؟ بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے سارے رشتہ داروں کے درمیان آپ کی عمر زیادہ رکھی ہے، آپ کی عمر زیادہ رکھی ہے۔ بات وہی ہے، کہنے کا سلیقہ۔ بادشاہ نے اس کی گردن کٹوا دی، اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو ایک ہی بات کو کہنے کے لیے بولنے والے کا سلیقہ، لفظوں کا انتخاب کبھی کبھی ہمیں وہ پیدا کر دیتا ہے مزاج میں غصہ کہ یار کیا پڑھ کے جا رہا ہے، اور بعض بات اسی کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی لگتی ہے اور حقیقت کو ہر کوئی قبول کرتا ہے۔ میں کہنا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ واقعہ بڑا نازک اور حساس ہے، ہر کہیں پر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا میں نے ادب کو طلب کیا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بارے میں عام تصور کیا ہے، عام تصور و سوچ ہمارے سماج کی کیا ہے، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ مگر جب آل محمد کے گھرانے میں شادی ہوتی ہے اور آل محمد کس نظر سے دیکھتے ہیں اس شادی کو، اس ازدواج کو، اس سے آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ روایت کہتی ہے شہزادی عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو کر علی کے گھر آئیں تو شادی کی پہلی رات شب زفاف گزری۔
شادی کی پہلی رات زہرا اپنے شوہر کے گھر آئی ہیں، فاطمہ زہرا۔ اس رات کی جب صبح ہوتی ہے تو پیغمبر علی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ واللہ جو تصور ہم نے قائم کر لیا ہے سماج میں شادی کے بارے میں، ازدواج کے بارے میں، جن حیوانی خواہشوں سے اس کو مخصوص کر دیا ہے، ان کے چلتے دنیا کا کوئی باپ اپنے داماد سے یہ سوال کر ہی نہیں سکتا جو سوال پیغمبر نے علی سے کیا۔ توجہ فرمائیے گا، میری بات کی گہرائی کو سمجھیے گا، میں زیادہ اس میں الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ جو سوال پیغمبر نے علی سے کیا، وہ سوال ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں دنیا کا کوئی باپ اپنے داماد سے کر نہیں سکتا جو رسول اللہ نے علی سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ پیغمبر اگلی صبح گھر تشریف لائے اور امیر المومنین کے قریب بیٹھے، ایک سوال کیا، اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ میری جان قربان جائے اس خاندان طہارت کی شخصیت اور کردار اور بلندی کردار پر۔ جواب سنیے امیر المومنین کا، اور یہ جواب ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، یہ کردار ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، یہ کیسا پاکیزہ گھرانہ ہے، یہ بشریت کو کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ اس خانوادے سے سیکھو کہ شادی کسے کہتے ہیں، رشتہ ازدواج کسے کہتے ہیں، گھرانے کی بسانا، گھر بسانا کسے کہتے ہیں۔ پوچھا یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر، میں نے کہا نا آپ سے دنیا کا کوئی باپ اپنے داماد سے یہ سوال نہیں کر سکتا، مگر یہ پاکیزہ گھرانہ ہے۔ سوال کیا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اب علی کا جواب سنیے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی فرما برداری میں سب سے زیادہ مددگار پایا۔ یا اللہم صلی علی نعم العون علی طاعت اللہ، نعم العون علی طاعت اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کی راہ میں، اطاعت کی راہ میں، بندگی کی راہ میں سب سے بہترین مددگار پایا۔ اللہ اکبر۔ دنیا ازدواج اور شادی کو کیا سمجھتی ہے؟ اہل بیت نے بتایا کہ شادی صرف حیوانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے بلندیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی شریک حیات وہ ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو ایک دوسرے کو اللہ کی بندگی سے قریب لے جائے، جو اللہ کی اطاعت میں مددگار بنے، جو اللہ کی بندگی میں مددگار بنے۔ آج ہمارے معاشرے کی خرابی کیا ہے؟ دیکھیں جب بات منبر سے خطیب کہتا ہے تو وہ کسی بستی کے لیے نہیں ہوتی، پورے سماج کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج ہمارے سماج میں یہ سب دیکھنے کو آتا ہے کہ زوجہ اللہ کی اطاعت کی راہ میں مددگار تو دور کی بات، اگر کوئی اطاعت کرتا بھی ہے تو اس کو اطاعت سے روکتی ہے۔ آج کل تو داڑھی فیشن میں آ گئی ہے، مگر پچھلے دور میں آپ کو یاد ہوگا اگر کوئی جوانی میں داڑھی رکھ لیتا تھا تو 10 آدمی ٹوکتے تھے، اما تمہیں کیا ہو گیا، ابھی سے مولانا بن گئے۔ بعض بیویاں ایسی آتی تھی گھروں میں جو شادی ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرتی تھی کہ شوہر سے کہتی مجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی، مڑوا دیجئے۔ یہ اطاعت نہیں ہے۔ زوجہ وہ ہونی چاہیے اگر تم کل بے دین تھے تو تمہیں آج دیندار بنا دے، کل اگر تم مسجد نہیں جاتے تھے تمہیں مسجد پہنچائے، کل اگر تم مجلس نہیں آتے تھے تمہیں مجلس میں آنے کا شوق دلائے۔ میری بہنیں جو مجلس کو سن رہی ہیں وہ اس سبق کو یاد کر لیں۔ علی نے کہا، علی تو یوں بھی اطاعت کی بالا ترین منزلوں پہ فائز ہیں، مگر فاطمہ کو پا کے علی نے کہا فاطمہ اطاعت کی راہ میں میری سب سے بہترین مددگار ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو شادی دو افراد کا جمع ہو کے خاندان، ایک گھرانے کو تشکیل دینا اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے کردار میں تھوڑی بہت بھی کمی ہو
تو دوسرا جو شریک زندگی ہے، جو پارٹنر ہے، وہ دوسرے کی کمیوں کو پورا کرے، اطاعت کے راستے پہ لائے، بندگی کے راستے پہ لائے۔ اگر شوہر خیر نہیں کرتا، صدقہ نہیں دیتا، غریب کی مدد نہیں کرتا، ضرورت مند کا خیال نہیں رکھتا، تو عورت اسے اس بات پر آمادہ کرے۔ اگر عورت خسیس ہے تو شوہر اس کی ان برائیوں کو دور کرے۔ اسی طرح پاکیزگی، طہارت، اگر کوئی شوہر دین کی طرف متوجہ نہیں ہے تو زوجہ دیندار بنائے، اگر زوجہ دیندار نہیں ہے تو شوہر اسے دیندار بنائے۔ تعلیم یہ ہے آل محمد کے گھرانے کی، اس کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتنا پیارا جواب ہے جو امیر المومنین نے دیا، نعم العون علی طاعت اللہ فاطمہ، اطاعت کی راہ میں میری بہترین مددگار ہے۔ واللہ ان دونوں ہستیوں نے اپنی مشترک زندگی میں جو کردار کے نمونے پیش کیے ہیں وہ ہمارے لیے آج بھی اسوہ حسنہ ہے۔ میں نے کہا شہزادی کا کردار، امیر المومنین، یہ سب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، واللہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ فاطمہ زہرا کی زندگی کو ہماری خواتین اپنے لیے اگر سرلوحہ زندگی بنا لیں تو گھروں میں نہ اتفاقی ہو سکتی ہے، نہ اختلاف ہو سکتا ہے، نہ جھگڑے ہو سکتے ہیں، نہ خاندان میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، پاکیزگی کا ماحول ہوگا، طہارت کا۔ صبر سیکھو فاطمہ زہرا سے، گزر بسر کرنا سیکھو فاطمہ زہرا سے، شوہر کی دلجوئی کرنا سیکھو فاطمہ زہرا سے، شوہر کو مشکلات میں شوہر کی پشت پناہ بننا سیکھو فاطمہ زہرا سے۔ واللہ میری جان قربان جائے اس خانوادے پر فاطمہ زہرا کی زندگی گزر گئی شوہر کے گھر میں، زندگی، مگر آپ نے پوری زندگی کبھی علی سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ علی جیسے شوہر سے کبھی فرمائش نہیں کی، کچھ مانگا نہیں فاطمہ نے، کچھ مانگا نہیں کبھی شوہر سے، کوئی تقاضا نہیں کیا فاطمہ زہرا نے۔ یہ سیرت فاطمہ کا حصہ ہے، سنتے ہیں ہم اور آپ۔ فاطمہ نے کبھی کچھ مانگا نہیں علی سے، کوئی حسرت کا، کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اگرچہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر جو نمونہ قرار دے اسے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ شہزادی کے کردار سے اپنے کردار کو ملائے۔ ایسی زندگی گزاری فاطمہ نے علی کے گھر میں کہ فاطمہ نے تو کوئی خواہش نہیں کی، مگر خود علی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ ایک دن سوال کر لیا، یا بنت رسول اللہ، اے بی بی، اے فاطمہ زہرا، اے بنت رسول اللہ، اتنا زمانہ بیت گیا، کبھی آپ نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، کچھ طلب نہیں کیا، کچھ مطالبہ نہیں کیا، تو اب اس بی بی کے کردار کو دیکھیے جو پلٹ کے کہتی ہیں، یا علی، میں نے آپ سے کبھی زندگی میں کچھ اس لیے نہیں مانگا، کبھی اس لیے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسا مانگ لوں کبھی جسے پورا کرنا آپ کے اس وقت حالات کا تقاضا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ حالات اس گھر کے پاکیزگی، جس گھر سے یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو رزق بانٹا جاتا تھا، یہ گھرانہ وہ ہے۔ دیکھیے واللہ، دیکھیے یہ بات بہت ہم سنتے رہتے ہیں اس کو، مگر آسان نہیں۔ یہ وہی گھرانہ کر سکتا ہے جس گھرانے میں ایک دوسرے کو اطاعت الہی کا سبق پڑھایا جاتا ہو، ایک دوسرے کو۔ کون گھرانہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک روزے سے ہوں، اور افطار کا وقت آئے اور دروازے پہ کوئی سوال کر لے، اور جو کام بڑے کریں وہی کام بچے بھی کریں؟ یہ وہ تربیت فاطمہ کا نتیجہ ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ وگرنہ کہہ دیتے چلیے آپ نے دے دیا، یا علی آپ نے دے دیا کافی ہے، نہیں، فاطمہ نے بھی اپنا حصہ دے دیا، حسن و حسین نے بھی اپنا حصہ دے دیا، گھر کے بچوں نے بھی اپنا حصہ دے دیا، حتیٰ کہ اس گھر میں پلنے والی کنیز فضہ بھی اتنی بلند کردار ہو گئی تھی کہ جو کردار اہل بیت نے دکھایا وہی کردار فضہ نے بھی دکھایا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ماحول اسی گھرانے میں ہو سکتا ہے جس گھرانے میں
زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارا جاتا ہو، پاکیزہ ماحول جس گھر میں بنایا جاتا ہو، اور یہ طہارتوں کا گھر تھا، یہ پاکیزگی کا گھر تھا، یہ نجابتوں کا گھر تھا، شہزادی کا گھر ہے، یہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے۔ اب دیکھیے، میں اس منزل پہ جب گفتگو کو لے آیا ہوں تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ضرور کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ بعض وقت جب اس طرح کے واقعات بیان ہوتے ہیں شہزادی کے گھر کے، تو ایک خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایک ایسی سوچ ہمارے ذہن میں کریٹ ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ گھر جو تھا علی و فاطمہ کا، یہ تو بڑا غریب گھرانہ تھا، یہ تصور آتا ہے نا کہ بڑا غریب گھرانہ تھا، یہاں تو بھوک مری تھی، افلاس تھا، یہاں بہت غریب گھرانہ تھا۔ ایک تصور ایسا ڈیولپ ہوتا ہے ذہن میں جب ہم بھائی کبھی اگر زہرا نے شوہر سے کچھ طلب کر لیا تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، مثلا ایک روایت میں یہ تذکرہ ملتا ہے، چھوٹی موٹی فرمائش زہرا نے کبھی کر دی، یا علی آج میرا مثلا انار کھانے کو دل چاہ رہا ہے، حضرت گئے بازار سے انار خریدا، راستے میں وہ بھی کسی نے مانگ لیا، آپ وہ دے کے خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ ہم جب اس طرح کی روایتیں سنتے ہیں تو ایک خیال یہ ذہن میں آتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ میں بس ذرا سا اس خیال کا سدباب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گھرانہ تو بڑا غریب تھا، غربت زدہ تھا، نعوذ باللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے علی کا گھرانہ غریب نہیں تھا، علی کا گھرانہ غریب نہیں تھا۔ یہ گھرانہ اگر آپ یہ حالات گھر کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ غربت کی وجہ سے نہیں تھے۔ اس کی میں بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ سب کی سماعت پہ بھروسہ کر کے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ علی کے گھر میں غریبی نہیں تھی، علی کے گھر میں غریبی نہیں تھی، اس لیے کہ اسلام غریبی کو پسند نہیں کرتا، اسلام غریبی کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کو اور ہمیں بھی اسلام غریب نہیں دیکھنا چاہتا۔ کمال اسلام کا یہ ہے کہ اسلام ہم سب کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنا وقت برباد نہ کریں، اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں، رزق کمائیں، دولت کمائیں، اطاعت الہی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے ہم سے۔ میں آپ کو سناؤں حدیث، ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد۔ ذرا چند منٹ لگیں گے میری اس گفتگو میں، اور میں شاید اس سے آگے گفتگو کو نہ لے جا سکوں، مگر اس حقیقت کو واضح کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین کے گھر میں غربت نہیں تھی، غریبی نہیں تھی اس گھر میں۔ حقیقت کیا تھی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے یہ جملے تاریخ میں نقل ہیں۔ علی کو غریبی سے اتنی نفرت تھی، علی کو غریبی سے، کہ علی غربت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کسی کے لیے بھی نہیں۔ امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، لو کان الفقر جسدا لقتلتہ، اگر غربت، غریبی، فقیری، تنگ دستی میرے سامنے مجسم حالت میں آ جائے، جسمانی حالت میں آ جائے، تو میں اس کا سر کاٹ دوں۔ علی کو غریبی سے اتنی نفرت ہے۔ دیکھیے اب کہنا کیا چاہتا ہوں میں، غریبی کے کچھ نقصانات ہیں، غریبی کے کچھ نقصانات ہیں، سب بیان نہیں کر سکتا، جو میں اس وقت سر دست کہہ سکتا ہوں۔ غربت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے، یہ حدیث میں وارد ہوا ہے، کہ کبھی کبھی غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر کی طرف، بات بہت بڑی ہے اور میں اس کی وضاحت کا حق نہیں ادا کر سکتا، جتنی کر سکتا ہوں اتنا کر رہا ہوں۔ سنیے گا بات کو، کیا مطلب ہے اس حدیث کا۔ غریبی کبھی کبھی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، جو انسان پریشان حال ہوتا ہے، جس کے اوپر تنگی ہی تنگی ہے ہر طرف سے، اس کی زبان پہ بہت جلدی کفریہ جملات آ جاتے ہیں، جملے، کفریہ جملے اس کے زبان پہ بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ مان لیجئے ایک آدمی نے ایک ایک پائی کر کے جمع کی رقم، اور وہ مکان کی چھت ڈالنا چاہتا ہے۔ آج اس نے لنٹر ڈلوایا، بہت محنت کر کے تھوڑے سے پیسے جمع کیے، آج لنٹر ڈلوایا، اور اسی دن ٹوٹ کے می برسا پانی اور سب برباد ہو گیا۔
تو ایسا آدمی بڑی جلدی کہہ دیتا ہے پروردگار تو آج ہی برسانے کو رہ گیا تھا. یعنی جو اللہ کی مشیت پہ اعتراض کر دے تو یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ مگر کس چیز نے کہلایا؟ یہ پریشانیوں نے، تنگ دستی نے، غربت اور افلاس نے. پروردگار تو آج ہی برسانے کو رہ گیا. اس کی مرضی، وہ مالک ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا بندے کا کام ہے، اعتراض کرنا کام نہیں ہے. جو اعتراض کر بیٹھے وہ گویا کفر کی طرف چلا گیا. اللہ کی حکمت پہ اعتراض کر رہا ہے، تو بھی آج ہی برسانے کو رہ گیا. تو کبھی کبھی غریبی انسان کی زبان پہ کفریہ جملات لے آتی ہے. اور ایک دیکھیے، ایک خرابی ہے، اور اس کو بھی آپ پہلو کو شامل کر لیجئے. جب انسان بہت تنگ دست ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، تو کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. غیر اللہ سے طلب کرنا، مانگنا مذموم ہے، قابل مذمت ہے. ہاتھ مت پھیلاؤ. جب رب تمہارا قادر مالک ہے تو اس پر اعتبار رکھو. جس نے اسے رزق دیا ہے وہ تمہیں بھی رزق دینے والا ہے. اللہ پہ توکل کو چھوڑ دینا، اللہ سے لو لگانا چھوڑ دینا بھی ایک طرح کا کفر ہے. اگرچہ ایک کفر کی بھی قسمیں ہیں، اب میں اس باریکی میں نہیں جا سکتا. یہ جو انسان دوسرے سے مانگ رہا ہے، پیسے والوں کے دروازے پہ جھکا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے، لوگوں کی خوشامد کر رہا ہے تاکہ 2 سکے مل جائیں. ارے بابا، اسے جس رب نے دیا ہے وہ تجھے بھی دے سکتا ہے. بس اس پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. نہج بلاغہ سنیے. 2 جملے ہیں مولا کے، دونوں میں ایک لفظ ہے مگر معنی الگ الگ ہے. ایک جگہ مولا نے فرمایا السؤال مفتاح العلم، سوال کرنا علم کی کنجی ہے. یہ سوال کوشچن ہے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں علمی آیا، اس کا آپ نے جواب اگر تلاش کیا یا جواب مانگا علماء سے، تو جب جواب ملتا ہے تو ایک علم کا دروازہ کھلتا ہے. بھائی جو کوشچن آپ کے ذہن میں آیا، جب آپ نے اس کا جواب ڈھونڈ لیا تو گویا وہ علم کی کنجی تھا اور دروازہ کھل گیا. مثلا ارسطو، یہ مثلا نیوٹن مثلا پیڑ کے نیچے سو رہا ہے، اس کے ماتھے پہ آ کے سیب گرتا ہے پیڑ سے. اس کے ذہن میں ایک سوال کوسچن مارک کھڑا ہوا کہ یہ دائیں کیوں نہیں گیا، بائیں کیوں نہیں گیا، اوپر کیوں نہیں گیا، یہ سیب نیچے ہی کیوں آیا. سوال کھڑا ہوا. اس نے سوال کا جواب ڈھونڈا اور اس کو زمین کی گریویٹی پاور کا پتہ چلا کہ ہر چیز زمین کی طرف اس لیے آتی ہے کہ زمین میں قوت کشش پائی جاتی ہے، قوت ثقل پائی جاتی ہے. کشش، گریویٹی اس سے منسوب ہے. اگرچہ ہم اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتے، اسلام ان چیزوں کو بہت سال پہلے بیان کر چکا تھا. یا مثلا آپ 5ویں 6ٹھی کی کتاب میں وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک لڑکا اتنا بیکار، جیمز واٹ، 5ویں 6ٹھی کی انگلش میں پڑھایا جاتا ہے، ہم نے بچپن میں وہ کتاب پڑھی تھی. اتنا بیکار کہ نہ اسکول میں دل لگتا ہے، نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ لکھائی میں دل لگتا ہے، نہ کچھ کرنے میں دل لگتا ہے، بس بیکار بیٹھا ہے. کہ ایک دن کچن میں بیٹھا ہے، اور کچن میں بتاؤ بھائی اس زمانے کے کچن، اور اس میں بیکار بیٹھا ہے. اس کی نظر پڑتی ہے آگ پہ رکھی ہوئی ایک کیتلی پر جس میں پانی ابل رہا تھا. بار بار کیتلی کا ڈھکن اٹھتا ہے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے گر جاتا ہے. اس کے ذہن میں ایک کوسچن مارک کھڑا ہوا. اتنے بیکار آدمی کو دنیا کا مشہور ترین آدمی بنا دیا ایک سوال نے. اس کے ذہن میں کوسچن پیدا ہوا کہ یہ ڈھکن اوپر کو کیوں اٹھتا ہے، گرتا کیوں ہے، کیا بتائے اس کا راز کیا ہے. اس نے اسی چیز کو پکڑ لیا. نہ پڑھتا تھا نہ لکھتا تھا، مگر اس سوال کے پیچھے پڑ گیا. جواب میں اسے پتا چلا کہ پانی سے جو بھاپ اٹھتی ہے، اسٹیم میں پاور ہوتی ہے، بھاپ میں ایک طاقت ہوتی ہے. دنیا کا پہلا ریلوے اسٹیم انجن بنانے والا یہی جیمز واٹ ہے. توجہ فرما رہے. تو ایک سوال ہے کوسچن، آپ سوال کیجئے طلب علم کے لیے. میں معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال مولوی سے کرتے ہیں مگر علم کے لیے نہیں کرتے، مولانا کو پھنسانے کے لیے کرتے. ایسا مت کیا کیجئے، یہ جہالت ہے کہ صاحب مولانا کا ٹیسٹ لے کے دیکھوں پتہ ہے یا نہیں ہے. ہوتا ہے نا بات. ہر جگہ آپ کو ایسے عقل مند آدمی مل جاتے ہیں، جہاں بھی جائیے
ایک دو نمونہ اس طرح کا ضرور مل جاتا ہے کہ جسے ایک بات کہیں سے پتہ چل گئی اور وہ مولوی کو پھنسانے کے لیے سوال کرتا ہے. مثلا ایک سوال ہمارے علاقوں میں بہت کیا جاتا تھا ایک زمانے میں, اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ مولا عباس کے گھوڑے کا نام کیا ہے تو وہ ہر مولوی سے پوچھتا ہے کہ بھائی مولانا بتائیے مولا عباس کے گھوڑے کا نام کیا ہے. اب مثلا اگر مولانا نہ بتائے پائے تو کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا یہ نام تھا. مثلا یہ ہوتا ہے اظہار قابلیت, آدمی علم کے لیے پوچھے, امتحان کے لیے نہیں. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. اب دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال یہ تو میں نے کہا ایک سوال ہے مفتاح العلم نہج بلاغہ میں, ایک سوال کو مولا نے کہا السؤال ذل, سوال کرنا ذلت ہے. اب دونوں سوال میں فرق کیا ہے؟ جو سوال علم کی کنجی ہے وہ علمی سوال ہے, اور جو سوال ذلت ہے وہ kسی کے آگے دستے سوال پھیلانا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. بہرحال اب سن لیجئے, تو میں نے جو بات عرض کی تو سوال انسان کو بے نیاز ہونا چاہیے. دین ہمیں بے نیاز دیکھنا چاہتا ہے. آدمی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. جب رب موجود ہے, جب میرا خالق موجود ہے, مالک موجود ہے, میرا رب موجود ہے, مجھے بنانے والا, مجھے خلق کرنے والا, مجھے دنیا میں بھیجنے والا, جب میں کچھ نہ تھا مجھے بنانے والا, مجھے کچھ کرنے والا موجود ہے, تو میں کچھ بھی مانگنے کے لیے کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ توکل علی اللہ. جب غربت اور افلاس انسان, ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھی کفر کی طرف چلا جاتا ہے. ایک خرابی اور مولا نے بیان کی کہ کبھی کبھی غربت انسان کو سماج میں گونگا بنا دیتی ہے. اب اس راز کو سمجھیے گا, بڑی اہم بات ہے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے, میں جلدی سے وضاحت کروں. بہت بڑی بات کہی ہے اس جملے میں مولا نے. غربت کبھی کبھی انسان کو, عقل مند انسان کو سماج میں گونگا بنا دیتی ہے. گونگے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ بولنا نہیں جانتا, یہ نہیں ہے کہ وہ بولنا نہیں جانتا. اس میں مطلب یہ ہے کہ بولنا جانتا ہے مگر جس کے حالات اچھے نہ ہوں اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. بھئی اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے, آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, عقل مند آپ کتنے بھی ہوں, بات کتنی بھی اچھی کہہ سکتے ہوں, کوئی سنتا نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے گونگا ہو جانا. آپ بہت اچھی بات کہہ سکتے ہیں مگر آپ کی کوئی سننے والا نہیں, چونکہ آپ کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے, معیار نہیں ہے. یہ سماج کی مجبوری ہے. مولا نے کہا کبھی کبھی غربت انسان کو گونگا بنا دیتی ہے, یعنی بول سکتا ہے مگر کوئی سننے والا نہیں. آپ نے دیکھا ہو, دیکھیں کوئی برا نہ مانے لیکن سچی بات یہ ہے, ہمارے سماج کی مجبوری ہے یہ. غریب آدمی کچھ کہتا ہے, مثلا 10 آدمی کہیں کھڑے ہوں, بھئی کچھ بہت سے اسٹینڈرڈ والے کھڑے ہیں, کاروباری انجینئر صاحب کھڑے ہیں, پروفیسر صاحب کھڑے ہیں, اور یہ بلڈر صاحب کھڑے ہیں, اور وہیں پہ غریب آدمی کھڑا ہے 15-20 آدمیوں میں. یہ اگر کچھ بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے ان سوٹڈ بوٹڈ لوگوں میں, اور اس کے پاس نہ اچھا لباس ہے, نہ اسٹیٹس ہے, نہ معیار ہے, تو جب بولنا چاہے گا کوئی بھی کونی مار کے پیچھے, چلو ہٹو تم کہاں بولنے لگے ہیں, ہوتا ہے. لیکن جو انجینئر صاحب ہیں, جو بلڈر صاحب ہیں, اگر ان کے پاس بہت عقل بھی نہ ہو, سب کہتے جی آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں, اس کی سننے کو سب تیار ہیں, غریب کی سننے کو کوئی تیار نہیں. تو ہمیں اپنے اس عیب کو ختم کرنا چاہیے. غریبی کا ایک نقصان یہ ہے, دین کہتا ہے کہ اتنا تمہارا اسٹیٹس بلند ہونا چاہیے, اتنا معیار بلند ہونا چاہیے کہ اتنے اونچے اٹھ جاؤ کہ تم بولو زمانہ سنے, تم بولو زمانہ سنے. اب دیکھ لیجئے, جس قوم کی بات سننے کو کل تک کوئی تیار نہیں تھا, ایک وقت وہ بھی آیا کہ اقوام متحدہ UN کی جنرل اسمبلی تھی, دنیا بھر کے ظالم صدر بیٹھے ہوئے تھے, ان صدور مملکت کے بیچ ایران کا پریسیڈنٹ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی بات کا آغاز کرتا ہے دعائے فرج سے, ان اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے, صلوات سے شروع کرتا ہے, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن المہدی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہے. یعنی جو کل تک ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے, آج اتنی بلندی پہ آ کے کھڑے ہوئے کہ انہی ظالموں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ظلم کتنا بھی کر لو کل پردہ غیب سے وہ آنے والا ہے جو بساتے ظلم کو سمیٹ کے رکھ دے گا. یا
اپنے آپ کو اتنا اٹھاؤ کہ تم بولو زمانہ سنے، کوئی تمہیں اگنور نہ کر سکے۔ جب احمدی نجات کھڑے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے کئی سال پہلے کی بات ہے، جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کو شروع کیا دعائے فرج سے، اللہم کل ولیک الحج۔ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کس کے آنے کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے لٹیرے درندے، ایسی حکومتوں کے لٹیرے سربراہ بیٹھے تھے جو انسانیت کا لہو چوس رہے ہیں، ان کے بیچ یہ بتایا کہ آج جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو، مگر کل پردہ غیب سے وہ آنے والا ہے جو ظلم کی برسی کو لپیٹ دے کرے گا۔ یہ ہوتی ہے سربلندی۔ تو میں اسلامی ایران کی سلامتی کے لیے باواد بلند تو میرے عزیزوں، 2-3 منٹ کی گفتگو اگر بڑھ جائے تو اس کے لیے ابھی سے معذرت، اور اس کو بات کو سن لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ دیکھیے، اسلام یہ نہیں چاہتا آپ کو اور ہمیں کہ ہم غریب ہوں۔ ہم ناکارہ آدمی اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں اچھے لوگوں کو بتایا اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے، اللہ کا سب سے محبوب بندہ یہ ہے، اللہ کا سب سے محبوب بندہ یہ، جیسے روایتوں میں یہ آتا ہے، اسی طرح یہ تک ہے روایت میں کہ سب سے بدترین بندہ اللہ کی نظر میں کون ہے، سب سے گھٹیا گرا ہوا بدترین بندہ کون ہے؟ ایک روایت میں ہے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بدترین گھٹیا اور گرا ہوا وہ ہے جس کی زندگی کا بھار کسی دوسرے کے کاندھے پہ ہو، یعنی جو خود کچھ نہ کرتا ہو، دوسرے کا کھلایا کھا لیتا ہو، دوسروں کا دیا پہن لیتا ہو۔ یہ بدترین انسان ہے دین کی نظر میں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بہانے باز ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے، حالات کی شکایت کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے، حالات کی شکایت کرتے ہیں، بھئی حالات خراب ہیں، پریشانیاں۔ دیکھیے، ایک بات کہتا چلوں، غریب ہونا برا نہیں ہے، غریب ہونا برا نہیں ہے، کچھ نہ کرنا برا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ہر غریب سے خدا نہ خواستہ نفرت کرنے لگیں، ایسا نہیں ہے۔ کوشش نہ کرنے والا، یعنی وہ ناکارہ آدمی جو اپنے حالات کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ مذموم ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک چائے کی دکان پہ بیٹھا ہے، آپ یہاں سے گئے تب بھی وہیں بیٹھا، وہاں سے گئے تب بھی وہیں بیٹھا، شام کو آئے تب بھی وہیں بیٹھا، ناکارہ کی طرح، اور آپ کو پتا ہے گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایسا آدمی اتنا چالاک ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہے گھر میں ان کے چوہے لوٹ رہے ہیں، مگر جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی حالات کیسے ہیں، سب ٹھیک ہے، تو بڑی چالاکی سے ایک جواب دیتا ہے کہ بھئی سب اللہ کا شکر ہے، اللہ بس جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے۔ یہ کہتا ہے نا، اللہ جس حال میں رکھے۔ ارے نالائق، اللہ نے اس حال میں نہیں رکھا ہے، اس حال میں تو اپنی ناکارگی کی وجہ سے ہے۔ یہ جو کہتا ہے اللہ جس حال میں رکھے، اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہا بھائی میری تو کوئی خطا نہیں، اگر گھر کے حالات خراب ہے تو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے۔ اللہ نے اس حال میں نہیں رکھا ہے تجھے، اللہ نے اس حال میں نہیں رکھا، ناکارگی نے رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارا رزق پیدا کیا ہے، اس رزق کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دین ہمیں متمول دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا لائف اسٹائل اچھا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کھاتا پیتا انسان اگر اسلام ہمارے کاروبار کا دشمن ہوتا تو مصلی نماز پر رزق کے بارے میں دعا نہ کرائی جاتی ہے۔ بھائی اگر اسلام یہی چاہتا کہ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زندگی سے کوئی مطلب نہ ہوتا، دیکھیے آپ جو عشاء کی نماز کے بعد جو تعقیبات ہیں اس میں کیا لفظیں ہیں؟ تعقیبات نماز عشاء، کاروبار، محنت، مشقت، اس کے بارے میں بیان ہے وہاں پر۔ اے میرے پروردگار، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو نے میرا رزق پیدا کیا ہے، مگر اس رزق کی تلاش میں شہروں شہروں جاتا ہوں، میں اس شہر کی تلاش میں سفر کرتا ہوں۔ اے پروردگار، بس مجھے یہ علم نہیں ہے کہ وہ میرا رزق پہاڑوں میں ہے یا دریاؤں میں، میرا وہ رزق آسمانوں میں ہے یا زمین پر، میرا وہ رزق کہاں ہے مجھے یہ نہیں معلوم۔ پروردگار، میں اس کی تلاش میں دیار بدیار جاتا ہوں، شہر بشہر جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ رب کریم، محنت کرنا میرا کام ہے، میرا رزق مجھ تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو بس گفتگو کو تمام کر دوں، علی و فاطمہ کے گھر کا ماحول کیا ہے؟
جس علی نے یہ سب بیان کیا ہو اس علی کے گھر میں غربت نہیں تھی، غربت نہیں تھی، ہاں یہ کمال کردار تھا علی کا۔ آپ کو میں اشارہ کرتا ہوں بس اس وقت، چونکہ وقت نہیں ہے، بات کی طرف بس اشارہ۔ ایک امیر المومنین کا وصیت نامہ ہے، اسے کبھی پڑھیے گا، اس کا نام ہے حدیث سفینہ۔ اس میں امیر المومنین نے اپنی جاگیروں کے بارے میں وصیت کی ہے۔ جاگیریں تھی علی کے پاس، جاگیریں۔ اسلامی ممالک کا آج بھی یہ حکم ہے، کل بھی تھا، کہ جو بنجر اور ناقابل کاشت زمینوں کو قابل کاشت بنا لے اپنی محنت سے، وہ زمین کا مالک ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے اپنی زندگی میں ناکارہ بنجر پتھریلی زمینوں کو اس طرح سے محنت کر کے قابل کاشت بنایا تھا کہ آپ سے بڑا زمیندار کوئی مدینے میں نہیں تھا۔ اور اس وصیت نامے میں ذکر ہے، مولا نے لکھا ہے اس میں کہ میری فلاں علاقے کی زمینیں یتیموں کے لیے وقف ہیں، میرے فلاں علاقے کی زمینیں مسکینوں کے لیے وقف ہیں، میرے فلاں علاقے کی زمینیں ابن السبیل یعنی مسافر جو راستوں میں پریشان ہوں ان کے لیے وقف ہیں۔ مکمل وصیت نامہ ہے، مکمل کمپلیٹ چیپٹر ہے اس میں۔ مولا کو کبھی غریب سمجھنے کی غلطی نہ کرے کوئی۔ ہاں اب یہ دیکھیں کمال کردار، اور ہم اس کردار کو دیکھ کے جیتے ہیں۔ علی کی ان ساری زمینوں اور جائیدادوں سے جتنی کمائی ہوتی تھی ہر روز، اس کمائی سے علی پہلے یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور بھوکوں کو رزق پہنچایا کرتے تھے، اور جو بچتا تھا اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ یہ ہے علی کا کردار، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہماری زندگی میں اور مولا کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ ہم جیسا آدمی پہلے گھر دیکھتا ہے، مگر آل محمد پہلے دوسروں کو دیکھتے ہیں پھر گھر دیکھتے ہیں۔ یہ جو آپ حالات کبھی کبھی سنتے ہیں، یہ غربت کی وجہ سے نہیں تھے، یہ اس وجہ سے تھے۔ اور یہ کیسا گھرانہ تھا کہ جو خود فاقے جھیلتا تھا مگر دوسروں کو فاقے سے دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جو خود فقر جھیلتا تھا، بھوک جھیلتا تھا، مگر دوسروں کو بھوکمری میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ کبھی دیکھا ہے آپ نے حسن مجتبیٰ نے شکوہ کیا ہو؟ کبھی فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں نے بھوک کا شکوہ کیا ہو؟ کیونکہ بلندی کردار ہے، یہاں پر کمال کردار ہے۔ علی ابن ابی طالب کے بارے میں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیے، بڑی معذرت، بڑے مختصر سے مسائل پڑھوں گا۔ امیر المومنین کی زندگی میں ملتا ہے آپ کی کہ آپ نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ 1000 غلام، ذرا اس طرح سمجھیے، ایک غلام خریدنا اس زمانے میں، ایک غلام خریدنا اس زمانے میں بالکل ایسا تھا جیسا آج کے دور میں ایک مرسڈیز خریدنا۔ جس نے 1000 غلام خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کیے ہوں، اسے آپ غریب کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہے علی کا کردار۔ علی غریب نہیں تھے، اس گھرانے میں غربت نہیں تھی، اس گھرانے میں دوسروں کو کھلانے کا چلن تھا، اور یہی آل محمد کا کمال کردار ہے۔ اور آپ دیکھیے اس گھر کے پلے ہوئے بچے کائنات کے لیے مثال ہیں، اس گھر کا بنا ہوا ایک ایک بچہ مثال ہے۔ حسن مجتبیٰ مثال ہے، حسین مثال ہیں، زینب مثال ہیں، ام کلثوم مثال ہیں۔ اور یہی وہ بچے ہیں جنہوں نے زندگی بھر انسانیت کے لیے قربانیاں دیں، اور اسی گھر پہ مصیبتیں اتنی توڑی گئیں، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اس گھر کی اسی خاتون کو جو ریڑھ کی ہڈی تھی اس گھرانے کی، جو مرکزی شخصیت تھی، انہی بھوکے ننگے لوگوں کے بیچ اتنے مصائب برداشت کرنے پڑے کہ وہ یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی گئی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالی۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو اندھیری رات میں بدل جاتے۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ان کے ساتھ مدینے والوں کا یہ رویہ۔ آپ جانتے ہیں ایک ماں گھر میں روتی ہے، مدینے والے اعتراض کرتے ہیں، زہرا کے بچے اپنی ماں کو تڑپتا دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ شہزادہ حسین اپنی ماں کی ان مصیبتوں کو کیسے دیکھ۔ آپ کو پتا ہے فاطمہ کو اپنے سارے بچوں سے محبت تھی، مگر یہ ماں جتنا حسین کے لیے تڑپی ہے اتنا کسی کے لیے نہیں تڑپی۔ اس وقت جب فاطمہ کا جنازہ صحن خانہ میں رکھا تھا،
اور سب آ کے ماں سے الوداع ہو رہے تھے، چھوٹا شہزادہ کونے میں بیٹھا اشک بہا رہا تھا۔ علی نے صحن خانہ میں نظر دوڑائی، سب رخصت ہو لیے ماں سے، میرا لال حسین کہاں ہے؟ کیا دیکھا، ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے ہیں حسین۔ آئے علی قریب، آ کے کہا میرے لال حسین۔ سر اٹھایا تو علی نے دیکھا حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہیں۔ کہا لال، کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ تو کیا کہا تھا؟ بابا میں ماں کا آخری دیدار ضرور کروں گا، مگر زندگی بھر میں نے ایک اصول بنائے رکھا، میں اماں کے پاس تب تک نہیں گیا جب تک ماں نے مجھے خود نہ بلایا۔ بس ابھی حسین کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے کہ فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، کفن سے دو ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی آجا میرے حسین۔ جب تک اپنی ماں کے سینے سے نہ لگے گا میرے لال تیری ماں کو چین نہ آئے گا۔ یہی حسین ابن علی ہے جو 28 رجب کی رات کو نانا کی قبر سے اٹھے، پھر ماں کی قبر پہ آئے، رات کی تاریکی میں خود کو ماں کی قبر پہ گرا دیا اور رو کر کہا اماں آپ کا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اجرکم اللہ۔ میں معافی کے ساتھ چند جملے مصائب کے کہوں گا۔ عزادارو، شہزادی پہ گریا کتنی فضیلت رکھتا ہے، بآواز بلند گریا کریے مظلوم کربلا پر۔ حسین ابن علی کی مظلومیت، شہزادی کی، اس ماں کی قبر پہ حسین لپٹ کے فریاد کریں اماں آپ کا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ قبر سے لپٹے لپٹے حسین نے ایک جملہ کہا ماں کی قبر پہ، اماں حسین جا رہا ہے مگر دل میں یہ بوجھ رہے گا مادر گرامی کہ اب آپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو۔ بس جیسے ہی اتنا جملہ کہا، روایت کہتی ہے قبر فاطمہ سے آواز آئی میرے لال حسین جا رہے ہو، اب تیری ماں کی قبر کو چراغ کی ضرورت نہ ہوگی، اس لیے میرے لال کے میرا چراغ تو ہے بیٹا، جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں یہ کوک جلی ماں جائے گی۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے قبر زہرا سے جو آواز آئی تھی وہ ایسی ثابت ہوئی کہ عاشور کی رات حسین اپنے اصحاب کے درمیان سے نکلے، ابھی مقتل کی طرف اکیلے جا رہے تھے، رات کا سناٹا تھا، عاشور کی رات تھی، حسین اکیلے خیمہ گاہ سے نکلے، مقتل کی طرف آگے بڑھے۔ روایت کہتی ہے ایک صحابی کی نظر مولا پہ پڑ گئی، ہلال ابن نافع آہستہ آہستہ قدموں سے حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب بیابان میں جا کے حسین کو اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے پوچھا کون؟ کہا آقا گستاخی معاف، میں آپ کا غلام ہلال، مولا مجھ سے رہا نہیں گیا، ہر طرف دشمنوں کا نرغہ ہے مولا، آپ اکیلے جا رہے تھے، میں چپ چاپ پیچھے پیچھے آ گیا۔ کہا ہلال اچھا آ گئے ہو تو آؤ، ہاتھ پکڑا حسین نے ہلال کا، مقتل کی طرف لے کے چلے۔ کہا ہلال اب آ گئے ہو تو کیا چاہتے ہو میں تمہیں مقتل کی سرزمین دکھاؤں؟ کہا ہاں مولا دکھائیے۔ کہا ہلال دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بچپن کا دوست حبیب مارا جائے گا، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں کل مسلم ابن اوسجا کا لاشا پڑا ہوگا، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں کل زہیر ابن قین کا لاشا گرے گا، ہلال یہ وہ جگہ ہے کل جہاں تمہارا سر کاٹا جائے گا۔ ایک ایک مقتل کی زمین بتاتے جاتے ہیں، آؤ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کا لاشا پامال کیا جائے گا، ہلال آؤ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا 18 سال کا علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے سوئے گا، ہلال آؤ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، میرے لال کے گلے پہ تیر مارا جائے گا۔ حسین بتاتے جاتے ہیں، ہلال سنتے جاتے ہیں، آخر فرات سے نزدیک ہوئے۔ کہا ہلال دیکھو یہ فرات کا کنارہ وہ ہے جہاں کل میرے عباس کے بازو کٹیں گے، میرا شیر یہاں مارا جائے گا۔ بس عزادارو، اسی مقام پہ حسین کو یہ احساس ہوا کہ اب ہلال کا دھیان مولا کی گفتگو کی طرف نہیں ہے، تو ہاتھ ہلا کے پوچھا ہلال ارے مولا بات کریں غلام نہ سنیں۔ کہ ہلال اب ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم ہماری بات کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے۔ ہلال نے لرز کے کیا کہا سنیں گے؟ کہا مولا میں تو دھیان دینا چاہتا ہوں مگر آقا
میرا دھیان بار بار اس نشیب کی طرف جاتا ہے۔ آقا وہاں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز اس طرح آ رہی ہے جیسے اس کا جوان لال مارا گیا ہو، اس کا گھر اجڑ گیا ہو، کا ہلال نہیں پہچانا۔ وہ نشیب ہی وہ جگہ ہے کل جہاں میرے گلے پہ خنجر چلے گا۔ ہلال یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو اپنے بالوں سے میرے مقتل کی زمین صاف کر رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔